بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی کی پیاری سی فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل کرانچ ورک۔ کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ جلدی سے شہدائے کربلا کے لیے سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا نذرانہ تمام شہدائے کربلا کو پیش کر دیں۔ اور ویورز، جو میری آج کی ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس شعر کے بارے میں کہ جو حضرت امام حسین نے پالا تھا، اور وہ شعر کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ ساری داستان آپ کو میں سناؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس شعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال ہونے سے بچایا۔ تو چلیں اب میں آپ کو یہ سارا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خیر ہے، تم اتنی تیزی سے کیسے بھاگ کے آئے اور کیوں آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا علی، آپ کے پاس ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی یہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھک کے سلامی دی، اور پھر اس شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا ایک بچہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ میں اس شیر کا باپ نہیں بلکہ ماں ہوں، اس شیر کا باپ مر چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں تاکہ یہ یہاں پہ محفوظ بھی رہے اور یہ پل بھی جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شیرنی، تم مطمئن ہو کر چلی جاؤ، اس کی پرورش کا ذمہ میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو یتیموں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ سن کر شیرنی نے کہا کہ ایسا کون ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ یتیم جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا بڑا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یتیموں کی بہت بہترین پرورش کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ شیرنی چلی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ اس شیر کو لے جاؤ، اور آج سے شیر کا نام ابو الحارث ہے۔ وہ شیر حضرت امام حسین کے ساتھ چلا گیا اور حضرت امام حسین نے اس کو پالنا شروع کیا، اور اسی اثنا میں وہ شیر بہت بڑا ہو گیا۔ اور جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ شیر چونکہ بڑا ہو گیا ہے تو اب ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کی بات سنی اور پھر اس کا حل نکالا، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ان لوگوں کی تمام باتوں کے حوالے سے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب شیر بڑا ہو گیا ہے اور انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو ایسا کرو، اس شیر کو آپ کہیں بھجوا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بات سنی اور کہا کہ میں اس شیر کو کہیں بھجوا دوں گا۔ اگلے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت اس شیر کے پاس گئے تو شیر نے پوچھا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج خیریت ہے جو آپ میرے پاس اتنا جلدی کھانا لے کر آئے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو ساری کہانی سنا دی اور بتایا کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب شیر بڑا ہو گیا ہے تو انہیں اب تم سے ڈر لگتا ہے، تو ایسا کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے، تاریخ یاد رکھ لو، 10 محرم، اس دن تم کو ایک آواز دی جائے گی، تو اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تم آ جانا۔ تو شیر نے کہا کہ آواز آپ مجھے دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، یہ آواز میں نہیں بلکہ میری بیٹی
آپ کو دے گی یا میری ماں جی آپ کو آواز دے گی، اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تم اس جگہ پہ پہنچ آنا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو کہا کہ تم عراق کے فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ مر گیا ہے، وہاں جاؤ اور وہاں پہ راج کرو، پھر جب تمہیں آواز دی جائے گی تو تم میری آواز پہ لبیک کہنا۔ پھر 10 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال کیا جائے اور اس پہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ یہ سننا تھا حضرت بی بی فضا جو ہیں حضرت زینب کے پاس کی، ان کو سارا ماجرا سنایا، اور پھر حضرت بی بی فضا جو ہیں ایک پہاڑ پر گئیں، انہوں نے بہت اونچی آواز میں ابو الحارث کو آواز دی۔ ابو الحارث نے جیسے ہی یہ آواز سنی وہ بھاگتا ہوا آیا اور پھر اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کی لاش پڑی ہے، اس نے اسی خون کو اپنی پیشانی پر لگا لیا اور وہ حضرت امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا رہا۔ اس طرح سے جو گھوڑے پامال کرنے کے لیے آ رہے تھے لاش، وہ بھی بھاگ گئے۔ اس بات کی خبر جب عمر بن سعد کو ہوئی تو اس نے کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو، یہ فتنہ ہے، اور اس طرح سے شیر حضرت امام حسین کی قبر کے پاس حضرت امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا رہا اور حفاظت کی، اور اس طرح حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ تھی وفاداری اس شیر کی کہ اس نے کس طرح سے حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہونے سے بچایا۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور شہدائے کربلا کے لیے سورہ اخلاص پڑھنا مت بھولیے گا۔ تو آج ویسے بھی 10 محرم ہے، بہت سے لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے، تو ان دعاؤں میں کل امت محمدیہ کو بھی یاد رکھیے گا، مجھے بھی رکھیے گا، اور وہ لوگ جو اسپیشلی اس وقت روزے میں ہیں تو روزہ دار کی دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، تو مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اور سورہ اخلاص کو پڑھنا مت بھولیے گا۔ اور یہ ساری وہ کہانی تھی کہ ایک شیر نے کس طرح سے حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہونے سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی دین اسلام پر جو ہے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔